کھانا اتنا کھا لیتا ہے، آرام سے گدے دار بستروں میں سوتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ سونے کے لیے نہیں، یہ رمضان کا مہینہ جنت پکی کرنے والا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کو خوش کرنے والا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ مومنین کے لیے بہت بڑا تحفہ والا اور بہت بڑا گفٹ ہے، رحمت بن کر کے یہ مہینہ آ رہا ہے، مجرمین کو جہنم سے بچانے والا مہینہ آ رہا ہے۔ اور لوگوں اس مہینے کی تیاری نبی جیسے کرو، نبی تیاری کیا کرتے تھے، اس مہینے میں پریکٹس کیا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، تاکہ مین وقت میں یہ عبادت کرنے میں کوئی پرابلم نہ۔ زبان سے کہہ رہے ہیں نبی سے محبت، کس چیز کی محبت؟ نہ کھانے میں نبی کی اطاعت، نہ پینے میں، نہ اٹھنے میں، نہ بیٹھنے میں، نہ لیٹنے میں، نہ عبادت میں، کسی چیز میں نبی کی اطاعت ہے ہی نہیں، کسی چیز میں بھی نہیں۔ اب کسی ایک معاملے کو اٹھائیے، یہ شعبان کا مہینہ ہے، ہاں شعبان کے مہینے میں نبی کیا کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ کتنے لوگوں نے روزہ ایک بھی رکھا بتائیے، ہاتھ ذرا اٹھائیے تو، کسی نے ایک بھی روزہ؟ سچ بولیے گا، اس وقت آخری پہر ہے، کتنے لوگوں نے ایک روزہ رکھا؟ ایک ہی بتا دو۔ سب سے زیادہ میرے نبی اسی مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، سب سے زیادہ۔ اسامہ بن زید نے ریزن پوچھا، کارن پوچھا، جانکاری لینی چاہیے، کیا ریزن ہے، کیا کارن ہے؟ اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں آپ روزہ رکھتے ہیں۔ بعض صحابہ کہتے ہیں رمضان اور شعبان دونوں مہینے میں کنٹینیو روزہ رکھا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ پوچھا گیا، حضرت اسامہ بن زید نے پوچھا اللہ کے نبی سب سے زیادہ آپ اسی مہینے میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جواب جو دیا تھا وہ یہی جواب دیا تھا، وَهُوَ شَهْرٌ فِيهِ تُرْفَعُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَهُوَ شَهْرٌ ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین۔ اسی شعبان کے مہینے میں لوگوں کی اعمال آسمان کی طرف اٹھا کر کے فرشتہ لے کر کے جاتا ہے۔ اسی شعبان کے مہینے میں لوگوں کے اعمال فرشتہ اٹھا کر کے آسمان دنیا یعنی اللہ کے پاس لے کر کے جاتا ہے، اللہ کے پاس جا کر کے حاضر کرتا ہے لوگوں کی اعمال کو۔ فَأُحِبُّ، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ میرے اعمال کو اوپر لے کر کے جائے، فَأُحِبُّ عَمَلِي وَهُوَ الصَّائِمُ، جب میرا اوپر جائے تو عملی، جب میرا اوپر اعمال فرشتہ لے کر کے جائے، وَهُوَ صائم، میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ نبی کی سنت، نبی کیا چاہ رہے ہیں؟ روزے کی حالت میں رہوں، میرا اس حال میں اللہ تعالیٰ کے سامنے میرا عمل فرشتہ پہنچائے۔ اب بتائیے اس مہینے میں کتنے لوگ ہیں شراب میں مست، گانے سننے میں مست، انجوائے کرنے میں مست؟ میرے بھائیوں، نبی اپنے اعمال کو اٹھوانا چاہ رہے ہیں روزے کی حالت میں، اور ہمارے عمل کب کیسے اٹھ رہے ہیں؟ بغیر نمازی کے، نمازی نہیں پڑھ رہے، فرشتہ لے جا رہا، بے نمازی کیا عمل، جوا کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسی حال میں لے جا رہا ہے، شراب پیتے ہوئے لے جا رہے ہیں، جلسے بھی کرا رہے تو لڑکی بازی اور لڑکیوں کے چکر میں پڑے ہوئے اسی حال میں پہنچا۔ یہ نبی کی کون سی محبت ہے، نبی کی کون سی عبادت ہے؟ بتاؤ بتاؤ پورنیہ بہار کے لوگوں، یہ نبی سے کیسی محبت ہے، نبی سے کون سی محبت ہے؟ آپ ہی بتاؤ۔ آؤ
نبی سے محبت ہی دیکھنی ہو تو ایک صحابی کا واقعہ میں بیان کر دوں، بڑا پیارا واقعہ سنو۔ نبی سے محبت دیکھنی ہو تو ذرا دیکھو عبد العزیٰ کا وہ واقعہ، ہاں عبد العزیٰ کا وہ واقعہ ذرا نوٹ کرو میرے بھائیو۔ عبد العزیٰ نے نبی اکرم کا پیغام سن لیا بچپن ہی میں کہ کوئی محمد کر کے مکہ بھی آیا ہے، ہاں لوگوں کو پیغام دے رہا اللہ کی طرف، اور ان کی باتیں اتنی اچھی ہوا کرتی ہے جو سنتا ہے وہ نبی کے اوپر ایمان لے آتا ہے۔ بچپن ہی میں سے نبی کو سنتا گیا اور دل ہی دل میں نبی سے محبت ہوتی گئی، مکہ ہی سے۔ اور یہ کہاں ہے؟ مدینہ میں۔ جب نبی اکرم مکہ سے مدینہ پہنچے، مکہ سے مدینہ نبی اکرم پہنچتے ہیں، مکہ چھوڑ دیا، مدینہ پہنچ گئے، اور وہ عبد العزیٰ نے انتظار کیا، چلو میرا چچا جس کے گھر میں میں رہتا ہوں، جس نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا، کھلایا پلایا، جن کی بکریاں جن کے جانوروں کو میں چراتا ہوں، جب میرا مالک میرا چچا ایمان لائے گا تب میں ایمان لاؤں گا۔ انتظار کرتا گیا، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال تک انتظار کیا، چچا نے ایمان ہی نہیں لایا۔ ایک دن ابو العزیٰ پہنچا اپنے چچا کے پاس اور کہتا ہے، او میرے چچا، آپ نبی کی بات آپ نے سنی ہے؟ ہاں۔ نبی کے صحابہ سے سنی؟ ہاں۔ نبی کے اوپر ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ کیوں لائیں گے؟ اپنے دین دھرم کو کیوں چھوڑیں گے؟ کہا چچا آپ کے انتظار میں نے 8 سال تک گزار دیا، اے میرے چچا اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اب میں نبی کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور کلمہ بھی پڑھ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پڑھ دیا کلمہ۔ اب چچا کہتے میں نے بولا ہی نہیں، تم نے پڑھ دیا، چلو کینسل کرو، اس کو ریجیکٹ کرو، کلمہ جو تم نے پڑھا اس کو واپس کر دو، ختم، نبی کو مت مانو۔ اچھا، اس نے کہا چچا اب میں کچھ نہیں مان سکتا ہوں، نبی سے میری محبت ہے تو نبی سے محبت ہے، اب میں اس کو اب اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں، میں نے دل سے لگا لیا ہے۔ چچا نے کہا جانتا ہے تیرے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ میں نے تمہیں دی ہے، یہ گھر سے بھی تمہیں نکلنا پڑے گا، اس کپڑے کو بھی تمہیں نکالنا پڑے گا، یہ مال یہ زمین یہ جائیداد ساری چیزیں تجھے چھوڑنی پڑے گی۔ نبی کی محبت میں کہا کہ سب چھوڑ دیں گے، کہا یہیں سٹارٹ کر، کپڑا اتار، کرتا اتارا، بنڈی اتار اس کو بھی اتارا، پاجامہ دھوتی اتار اس کو بھی اتارا، انڈر ویئر اس کو بھی اتار۔ چچا اتنے سالوں تک خدمت کی ہے، کم سے کم انڈر ویئر تو رہنے دے، کہا نہیں اس کو بھی اتار، ورنہ اگر نہیں اتارنا ہے تو کلمہ کا انکار کر، محمد رسول اللہ کا انکار کر۔ چچا کو دیکھا اور نبی کی محبت کو دیکھا، اس نے انڈر ویئر بھی اتار دیا، جوان نے اتار دیا اور اسی حال میں نکل گیا اور ایک جگہ چھپ گیا۔ رات کی تاریکی ہوئی اور وہ وہاں سے نکلا، ماں کے پاس پہنچا اور ماں سے کہتا ہے او میری ماں میرے لیے کوئی کپڑا دے دے، چادر دے دے، کمبل دے دے، او میری ماں میں ننگا ہوں، او میری ماں کم سے کم میری مدد کر۔ ماں نے دروازہ کھولا ہی نہیں بلکہ اندر سے کہتی ہے او میرے بیٹے یہ تیرا حال کس نے کیا ہے، اس جوانی میں تمہیں ننگا کس نے کر دیا ہے؟ کہا میری ماں کسی اور نے نہیں، میرے چچا نے کیا ہے، جن کے گھر میں میں نے بچپن ہی سے رہا کرتا تھا، ان کی بکریوں کو ان کے جانوروں کو میں نے پالا پوسا، ان کے گھر کی میں نے خدمت کی، لیکن انہوں نے ہی یہ کارنامہ میرے ساتھ انجام دیا ہے۔
ماں کہتی ہے او میرے بیٹی ذرا یہ بتاؤ تم نے کون سا جرم کیا ہے, تم نے کون سی غلطی کی ہے؟ اس نے کہا ماں میں نے بہت بڑی غلطی نہیں کی ہے, صرف میں نے اتنا کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ماں کہتی ہے بیٹے ہٹ, یہاں بھی تجھے کمبل نہیں ملیں گے, یہاں بھی تجھے کپڑے نہیں ملیں گے, یہاں بھی تجھے چادر نہیں ملیں گے, تو نے بہت بڑا پاپ کر لیا. بیٹا کہتا ماں اپنی دودھ کا تو لاج رکھ لے اور کم سے کم ایک کمبل ایک چادر ہی دے دے. ماں نے اندر ہی سے ایک چادر پھینک دی, کہا دوبارہ اس گھر کے اندر نہ آنا. اسی چادر کو دو ٹکڑے کیا, ایک کو کمر میں باندھا, ایک کو اوڑھ لیا, ایک سے شرمگاہ چھپائی, ایک سے اپنا جسم کو ڈھکا اور وہاں سے نکلا مسجد نبوی کی طرف. چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا, فجر کے وقت مسجد نبوی پہنچتا ہے اور مسجد نبوی میں حاضر ہوتا ہے. ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے, لوگوں کو دیکھتا ہے کہ حضرت بلال نے جب اذان دی لوگ خرابہ خرابہ تشریف لا رہے ہیں, پوری مسجد بھر گئی. نبی اکرم کی آمد ہوئی, نبی اکرم اندر لائے, آپ نے نماز ادا کی اور آپ نے نماز پڑھوائی. صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. یہ سارا منظر یہ دیکھ رہا ہے عبدالعزیٰ. نبی نے نماز پڑھنے کی بعد جب سلام پھیرا اور نبی اکرم جب پلٹے, آپ نے دیکھا سامنے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے. نبی اکرم اٹھے, اس دن درس بھی نہ دیا, اس دن نصیحتیں بھی نہ کی, اٹھے اور گئے سامنے والے کے پاس. او چادر والے, او کمبل والے, تم نے نماز کیوں نہ پڑھی, تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہ پڑھی؟ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھو, میں نماز ہی پڑھنا نہیں جانتا ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے پورا واقعہ سنا دیا. میرا نام یہ ہے, میں چچا کے پاس یہ کرتا تھا, آپ کی محبت میں نے اسلام کو ایکسپٹ کیا ہے, آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں, آپ لوگوں کے لیے محسن انسانیت ہے, آپ کو میں نے اپنا سردار مان لیا ہے اور میں نے زندگی میں ٹھان لیا ہے جیئیں گے تو آپ کی طرح جس طریقے سے جینے کا حکم دے رہے ہیں. اے محمد, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, میری ماں نے مجھے بھگا دیا ہے, یہی ایک چادر دی ہے, میں ننگا تھا, میں نے اسی چادر کو دو ٹکڑے کیا, ایک سے میں نے اپنے شرمگاہ چھپائی اور دوسرے سے میں نے اپنے سر کو اپنے بدن کو چھپایا. اے اللہ کے نبی کیا کرو, آپ کی محبت میں نے یہ کام کیا ہے. میرے بھائیوں, نبی اکرم نے صحابہ کو بلایا, وہ صحابیوں ذرا اس کے واقعہ کو تو سن, اس کے واقعات اور اس کے قربانی کو تو سن. میری محبت میں اس نے گھر کو چھوڑا, اس نے مکان کو چھوڑا, اس نے چچا کو چھوڑا, اس نے ماں کو چھوڑا اور میری محبت میں سارے کپڑے اتار بھی دیے. لیکن محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لینے کے بعد اس نے نبی اکرم کو چھوڑنا گوارا نہ کیا. او صحابیوں سنو, او صحابیوں, اس کا نام عبدالعزیٰ نہیں رہے گا, آج سے اس کا نام عبداللہ ذوالبجازین رہے گا. آج سے اس کا نام عبداللہ ذوالبجازین رہے گا. آج کے بعد عبداللہ ذوالبجازین یعنی دو چادر والا اس کو پکارا جائے گا. عبداللہ ذوالبجازین نبی اکرم کے پاس رہنے لگے. کچھ دنوں کے بعد جنگ تبوک کا موقع آیا. جنگ تبوک کے موقع پہ اللہ کے نبی میدان جہاد میں جانے لگے, صحابہ بھی جانے لگے. اس نے بھی کہا اللہ کے نبی میں بھی جاؤں گا. نبی نے کہا چلو عبداللہ تم بھی چلو. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میری خواہش ہے کسی دین میں اسی اسلام کے لیے میں قربان ہو جاؤں, مجھے اللہ تعالیٰ شہادت نصیب کرے, اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے شہید کا مرتبہ دے, تجھے شہید کے رتبے میں اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے. یہ گئے مقام تبوک پہنچے, وہیں بیمار ہوئے اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی پہلے کہہ چکے تھے جو میدان جہاد میں کوئی گر کے مرا یا پھر کوئی بیمار ہو کر کے مرے گا اس کو شہید کا درجہ ملے گا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، رات کی تاریکی میں خبر ہوتی ہے، نبی اکرم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبر کھودی جا رہی ہے۔ نبی قبر کے اندر اترے، آپ نے عبداللہ ذوالبجازین کی اس جنازے کو، باڈی کو آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور قبر کے اندر ڈالنے لگے۔ نبی کر رہے ہیں، ڈالنے لگے۔ حضرت عمر بھی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، اور دونوں کے دونوں ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت بلال بھی ہے، ایک بغل میں اور ہے وہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی دیکھ رہے ہیں۔ لائٹ جو چراغ تھا اس کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ رات کی تاریکی میں نبی نے اپنے ہاتھوں سے اس میت کو، اس جنازے کو، اس باڈی کو آپ نے قبر کے اندر رکھا اور نظر آسمان کی طرف آپ نے کی اور کہا کہ اے اللہ میں اس بندے سے راضی تھا، تو بھی راضی ہو جا، میں اس بندے سے خوش تھا، تو بھی خوش ہو جا۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم اوپر اٹھے، مٹی دی گئی، آپ نے دعائے مغفرت کی۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں جب میں نے نبی اکرم کو ان کے لیے دعا سنی، میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئے کاش کہ عبداللہ ذوالبجازین کی جگہ میں ہوتا۔ یہ تھی محبت، نبی کی محبت میں سب کچھ چھوڑ دیا۔ ہم نبی کی سے محبت ہے لیکن کون سی چیز لے رہے ہیں؟ ہر چیز، کون چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں۔ نہ شراب چھوڑ سکتے ہیں، نہ جوا، نہ نشہ، نہ حرام خوری، کچھ نہیں میرے بھائیوں۔ نبی سے محبت ہے تو ان تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ من حب سنتی فقد حبنی ومن حبنی کان معی فی الجنہ۔ جو من حب سنتی، جو مجھ سے محبت کرے گا، گویا کہ جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ میری اطاعت، مجھ سے محبت کر۔ اب ایسا نہ ہو رمضان کے مہینے اور رمضان سے پہلے والے مہینے میں جو میں نے کہا ہی نہیں وہی کرو۔ ابھی شعبان کی رات آنے والی ہے، 15 شعبان کی رات کو ہمارے یہاں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو قبروں کو سجائیں گے، قبروں کو لیتا پوتی کریں گے، قبروں کے اندر باقاعدہ قبروں کو دھوئیں گے، قبروں کو دھوئیں گے، چراغاں روشن کریں گے، پوری رات عبادت کریں گے، حلوہ پوری بنائیں گے، مرغا مسلم بنائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، انجوائے کریں گے۔ لڑکیاں بھی قبروں میں جائیں گی، لڑکے بھی قبروں کے اندر جائیں گے، رات بھر میلہ ٹھیلا لگا ہوگا۔ میرے بھائیوں غور کرو، اگر نبی نے کیا ہے تو ضرور کریں۔ آپ کو حدیث کی کسی کتابوں میں نہیں ملے گا کہ نبی نے یہ کام کیا ہے۔ میرے بھائیوں ترمذی کی ایک حدیث ہے لیکن وہ بھی ضعیف، سندن متنن دونوں اعتبار سے وہ حدیث ضعیف ہے۔ میرے بھائیوں نبی اکرم نے لیلۃ القدر کے تعلق سے فرمایا اس رات کی تم قدر کرو، اور وہ 5 راتوں میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے۔ 5 راتوں جاگو، اپنے پریوار، اپنے سماج کے لوگوں کو جگاؤ۔ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ رمضان میں کیسے ہمیں اپنے شیڈول کو بناؤ، رمضان میں کب اٹھنا ہے، سحری کب کرنی ہے، سحری کب کرنی ہے، اور سحری خود کھاؤ، سحری دوسروں کو بھی کھلاؤ، افطار خود کرو دوسروں کو بھی کراؤ۔ کب اٹھنا ہے، نماز کا بھی شیڈول بنا لو، قرآن کا بھی شیڈول بنا لو، تجارت کا بھی شیڈول بنا لو۔ میرے بہنوں تم بھی رمضان کے مہینے میں شیڈول بنا لو کہ ہمیں کھانا پکانا صرف نہیں ہے بلکہ کھانا پکاتے سمے بھی ہم اللہ کا نام لیں، وقت نکال کر کے قرآن کی تلاوت کریں۔ نبی اکرم سب سے زیادہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے بندوں کے لیے، سب سے زیادہ اللہ کے لیے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ تیز تند ہوا کے مانند صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ آپ بھی نبی اکرم کے نقش قدم پہ چلیے اور آپ بھی صدقہ و خیرات رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ کیجئے۔ نبی اکرم سے محبت ہے، نبی اکرم رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور سننا پسند کرتے تھے۔ اور لوگوں آپ بھی سب سے زیادہ رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو سننا پسند کرو۔ ہمارے یہاں قرآن سنیں گے، تراویح میں امام صاحب اگر ایک ہی پارہ پڑھا دیں
کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ اپنے یہاں کوئی حافظ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کون پڑھے گا جی؟ پورے قرآن پر ایک ایک پارہ روز پڑھنے جائیں گے؟ پیروں میں درد، گھٹنوں میں درد، کمر میں درد، سر میں درد، کھانا اتنا کھا لیتا ہے، آرام سے گدے دار بستروں میں سوتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ سونے کے لیے نہیں، یہ رمضان کا مہینہ جنت پکی کرنے والا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کو خوش کرنے والا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ مومنین کے لیے بہت بڑا تحفہ والا اور بہت بڑا گفٹ ہے، رحمت بن کر کے یہ مہینہ آ رہا ہے، مجرمین کو جہنم سے بچانے والا مہینہ آ رہا ہے۔ اور لوگوں اس مہینے کی تیاری نبی جیسے کرو، نبی تیاری کیا کرتے تھے، اس مہینے میں پریکٹس کیا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، تاکہ مین وقت میں یہ عبادت کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ میرے بھائیوں، نہ ہم رات میں عبادت کر رہے ہیں، نہ دن میں عبادت کر رہے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اچانک جس دن چاند دکھے گا، فون چاند دکھا، کسی نے کہہ دیا نہیں دکھا، فون میں نہیں کرے گا، خاص کر کے باتوں بھی نہیں کرتا ہے، چاند آج تھوڑی دکھے گا مولوی صاحب، کل دکھے گا۔ اور وہی عید کا معاملہ، فون کر کر کے پورنیہ، کٹیہار، بہار، پٹنہ، کہاں کہاں سے مولوی صاحب چاند دکھا۔ ہم نے کہا روزے کے وقت آپ نے فون تو کیا نہیں، تو چاند دکھا۔ عید کے موقع پہ دیکھ کتنی جلد بازی، روزہ جلدی سے ختم ہو، ختم ہو، ختم ہو، فون کر کے زبردستی مفتی سے آپ اعلان کر دیجئے نا، باقیہ سارا کام ہمارا کرنے کا ہے۔ اور بہت سے مولویوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے، اعلان بھی کر دیتا ہے چاند دکھ گیا، تیرے باپ نے دیکھا؟ کہاں دکھ گیا؟ پھلاں نے دیکھا، کیسے دیکھ لے؟ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، آپس میں وہ کہہ رہا دکھا، یہ کہہ رہا نہیں دکھا، وہ کہہ رہا دکھا۔ اب مین ہیڈ کوارٹر سے بات آ گئی، چاند ہر جگہ دکھ گیا ہے، کل عید کی نماز ہوگی، چلو ٹھیک ہے بھائی، خوش۔ رمضان کے مہینے کے آنے سے 6 مہینہ پہلے صحابہ رمضان کے لیے دعا مانگا کرتی تھی، اللہ اے اللہ سلمنی رمضان، مجھے رمضان تک پہنچا دے، وسلمنی رمضان، رمضان کو مجھ تک پہنچا دے، یعنی مجھے رمضان سے ملا، رمضان کو مجھ سے ملا، میں رمضان سے مل جاؤں، رمضان مجھ سے مل جائے، اے اللہ رمضان جیسا مہینہ مجھے نصیب عطا فرما۔ رمضان گزر جانے کے بعد 6 مہینہ تک صحابہ دعا کرتے تھے، اللہ رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں کی، جو روزہ رکھا، جو قرآن کی تلاوت کی، اللہ ان عبادتوں کو قبول فرما۔ غور کیجئے کیسے محبت کرنے والے تھے، وہ جانتے تھے کہ نبی اکرم رمضان کے مہینے میں کس طریقے سے محبت کیا کرتے تھے، اور رمضان کی تیاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے شروع کر دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں لیکن آج مسلمانوں کو ذرا دیکھیے، ان کو لگ رہا ہے شعبان میں بھی روزہ رکھ، ایک دن رکھ دیں گے جنت کنفرم۔ بدعت، بدعت سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبی نے جو نہیں کیا ہے، نبی کے صحابہ نے بھی نہیں کیا، نبی نے جو نہیں کیا، نبی نے نہ کرنے کا حکم دیا، نہ نبی کے سامنے کیا گیا ہو، اور اگر وہ کام اگر آپ کرتے ہو تو وہی بدعت ہے، عبادت کے نام پر وہی بدعت ہے۔ اب شعبان کے 15ویں تاریخ کو اللہ کے رسول نے خاص رات میں جاگنے کے کہیں پہ کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی، نہ بخاری، نہ مسلم، نہ نسائی، نہ ترمذی، نہ ابو داؤد، کسی بھی حدیث کے اندر صحیح حدیث آپ کو نہیں ملے گی۔ ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، وہ بھی ہر اعتبار سے ضعیف، سوچ لیجئے آپ، ایجاد کر دیا، لیکن اس کے اوپر مولانا لوگوں کا پیٹ نہ پلتا ہے۔ حق بات بولیں گے تو حلوہ پوڑی نہیں ملیں گے، مرغ مسلم نہیں ملیں گے، بخشنے کا موقع نہیں ملے گا، اور مردوں کو بخشنے کے ٹھیکیداری اور بخشوانے کی ٹھیکیداری ان کٹھ ملاؤں نے لے لی ہے۔ میرے بھائی عجیب حال ہے۔ تو میرے بھائیو یہ بدعت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جو محمد رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، اس کو پیروں تلے کو رون دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اس کو منہ کے پر مار دیا جائے گا۔ اب آپ ہی بتاؤ، عشاء کی نماز ہم نے پڑھی 4 رکعت، اور ہم سوچیں یہ نماز ہی تو ہے، نماز عبادت ہے، اور اللہ کو یہ عبادت نماز بہت پسند ہے۔ اب آج کوئی کام ہی نہیں ہے،
اب ادھر جلسے میں آ گئے، کوئی کام نہیں ہے، 12-1 بجے میری تقریر ہے، چلو کم سے کم 2-4 رکعت اور بڑھا کر کے میں پڑھ لوں۔ اب میں 4 نہ پڑھوں بلکہ 8 رکعت پڑھ لوں، عشاء کی 8 رکعت نماز پڑھ لو۔ نماز ہی تو ہے، نماز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ عبادتوں میں یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ اپنے نبی کو بھی یہ نماز پسند تھی، صلو کما رأیتمونی اصلی فرمایا، اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، او لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے۔ آخری سمے میں بھی آپ دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، ایسے موقع پہ بھی اللہ کے نبی نماز 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 کو بھی اپنے زبان میں جاری رکھے ہوئے لوگوں، نماز نماز کا خیال کرنا، اتنی زیادہ محبت میرے نبی کو نماز سے تھی۔ میرے بھائیوں، ابو الکلام سلفی 4 رکعت نہ پڑھے، 8 رکعت نماز پڑھ لے، نماز ہی تو ہے۔ اب آپ یہ بتائیے عبادت قبول ہوگی کہ قبول نہیں ہوگی؟ قبول ہوگی اور گناہ ملے گا، کیوں؟ جس عبادت میں نبی کی مہر نہیں، اس عبادت کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، چاہے وہ عبادت کتنی پیاری ہو، وہ عبادت کتنی اچھی ہو۔ نماز پڑھو تو نبی کی طرح صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز بھی ویسے پڑھو جیسے تم نے اپنے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ 4 کی جگہ 8 نہیں پڑھ سکتے ہو، 4 کی جگہ 3 نہیں پڑھ سکتے ہو، 3 کی جگہ 4 نہیں پڑھ سکتے ہو، جتنا پڑھنے کا حکم ہے اتنا ہی پڑھ سکتے ہو۔ جس رات کو آپ چاہے من مانی عبادت کر لیں، میرے بھائیوں اپنے سے کوئی کام نہ کرو، ورنہ کل قیامت کے اللہ کے نبی کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلایا جائے گا، ان کو تڑپنے دو، بلکنے دو، ان کو رونے دو، یہ پیاس کے مارے تڑپتے رہیں، ان کو دور کرو، ان کو بھگاؤ، ان کو دور کرو، یہ میری امتی نہیں ہے۔ سحقن سحقن لمن غیر بعدی لمن غیر دینی، جس نے میری دین کو چینج کر دیا، جس نے میری دین کو بدل دیا، جس نے میرے دین کے اندر تبدیلی کر دی، اس کو دور کرو، دور کرو۔ اس کے لیے حوض کوثر کا پانی بھی نہیں ہے، اس کو پانی بھی نہیں دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، اگر اسلام کے اندر اگر کوئی بدعت ایجاد کرتا ہو جو نبی سے ثابت نہیں ہے، اور اگر وہ ہم اور آپ کو کام کرے تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا، اور نبی اکرم بھی کل قیامت کے دن اس کو برداشت نہیں کریں گے، بلکہ حوض کوثر بھی ہمیں اور آپ کو نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے جو بھی کام کیجئے اوریجنل کام کیجئے، ڈپلیکیٹ نہیں۔ ایک کپڑا لینے کے لیے جاتے ہیں بہت چیک کرتے ہیں، ایک موبائل لینے کے لیے جاتے ہیں بہت چیک کرتے ہیں، اور اب سوچئے یہ گھڑی ہے، اس کو میں نے بہت چیک کیا، ارے بھائی یہ کس طریقے گھڑی ہے بھائی، موبائل سے کنیکٹ ہے، فون یہاں آئے گا، یہاں دکھے گا، اس میں سارا چیز آپ کا پریشر بتائے گا، آپ کا سب کچھ بتائے گا، آپ کتنا چل رہے ہیں وہ بتائے گا، کتنا سو رہے ہیں وہ بتائے گا، اس موبائل کے اندر وہ ساری خوبیاں ہیں۔ اب میں نے اس کو بہت تحقیق کیا، صحیح ہے نہیں ہے، کتنے لوگوں نے خریدا، ان سے میں نے بات کی، پہلے اس کو میں نے تحقیق کیا صحیح ہے کہ نہیں، اتنی مہنگی گھڑی لے رہا ہوں بھائی کوئی گڑبڑی تو نہیں ہے۔ جب دنیا کے لیے ہم کسی چیز کے لیے ہم اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو میرے بھائیوں آخرت کے لیے ہم نے آج تک کیا کیا ہے؟ آخرت کے لیے جو سنا کر لیا، پہلے تحقیق کیجئے یہ ہے تو کریں گے، اور اگر نہیں ہے کتنوں بھی خوبصورت عبادت ہو نہیں کریں گے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔